السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے بھائیو، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے انہاں بچیاں دے بارے چھوٹے چھوٹے بچے اور اس گئے گزرے دور دے اندر قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے اور اللہ نے انہوں حفظ کرن دی توفیق عطا فرما سکے۔ اور سبحان اللہ دا پڑھ لو گونگیو زور اڑ دے بیٹھن بندے سے نہ بول دیں نہ چل دیں، پتہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ چلو سبحان اللہ نہ پڑھو تو انا للہ ہی پڑھی رکھو، وہ بھی بڑا ثواب ہے، قرآن دی آیت ہے نا۔ اے بزرگ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑے کھلے اللہ بندے، باقی بیٹھر سون من ہو کے۔ بہرحال اے ماحول اجے تک نہیں بنیا، تقریر دا یا جلسے دا ماحول انشاءاللہ بنے گا جدو تکمیل ہو جائے گی اس ادارے دی اور ایک مفصل انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ میں آج چاند باتیں کرنا چاہنا، قرآن دی شان کیا ہے اور قرآن پڑھن والے دی شان کیا ہے۔ بچیوں توجہ کریں، قرآن کمال کتاب ہے، 100 کتاب نازل ہوئی آئی اللہ دی طرف۔ اور بچوں کھیڑ دے کیوں بھائی اور میرے کوڑ ایچھا تو تھوڑا جو شیطان لگا نا، کوئی نہیں، جڑا بچہ تھوڑا شرارتی ہوئے گا ذہین ہوئے گا۔ پیارے بچوں ساتھیوں، قرآن کمال کتاب ہے، کمال۔ ویسے ایک قرآن نازل نہیں ہویا آسمان نہ تو، 100 کتاب نازل ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا 100 کتاب۔ کچھ کتاباں چھوٹیاں جنہاں نے آپ صحیفے بولنے ہیں، انہاں ساریاں کتاباں دے اندر 4 بڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں، 4 وڈیاں کتاباں نازل ہوئیاں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ باقی چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں انہوں نے صحیفہ کیا جاندہ ہے، وہ ایک نبی تے، کسے نبی تے 10 ہوئیاں، کسے نبی تے 20 ہوئیاں، کسے نبی تے 30 نازل ہوئیاں، کسے نبی تے 50 بھی نازل ہوئیاں۔ ہر نبی تے نازل کتاباں ہوئیاں بھی نہیں۔ پیارے بھائیوں، 100 کتاباں دا خلاصہ، 100 آسمانی کتاباں دا خلاصہ تے نچوڑ اللہ پاک نے 4 کتاباں لکھے ہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں۔ بچوں تھوڑی توجہ کیوں نہیں؟ تو اسے تو وڈے وڈے بچے نے، تو اسے بھی کملے آکھا توجہ نہیں کرو گے سمجھ نہیں آنی، نہ میں نو بیان کرنا دی چاہ سونی نہ تو انہوں سنانا دی۔ جے توجہ نہیں تو پھر اٹھ جاؤ، یہ قرآن دے ادا بھی نہیں۔ صحابہ اکرام ہیں جے باندھے آن کہ جی اگر پرندہ بھی بہ جاندہ تو انہوں اٹھان دے نہیں آن، وہ سمجھا کہ شاید میں درخت تے بیٹھا۔ اتنے توجہ نہ اپنی توجہ رکھو نا بات لے۔ میں تھوڑے واسطے 3 گھنٹے اتنے بیٹھا،
ایک وجہ دا آیا بیٹھے پیارے بھائیوں 100 کتاباں دا خلاصہ تے نچوڑ اللہ پاک نے 4 کتاباں چ لکھے ذرا سبحان نہ پڑھ تے 4 کتاباں دا خلاصہ تے نچوڑ تے رس اللہ پاک نے قرآن چ لکھے اتنی اچھی کتاب ہے کہ 100 کتاب دا خلاصہ حقلی کتاب قرآن ہے اگے چلیے قرآن کریم دا خلاصہ تے نچوڑ اللہ نے سورت فاتحہ چ لکھا ہے سبحان اللہ پڑھ سورت فاتحہ دا خلاصہ تے نچوڑ اللہ نے لکھا ہے ایاک نعبد اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت نازل ہو جاندی ہور کتاب یا ہور قرآن نازل نامی تھیندا کمال اے آیت ہے جڑی 100 کتاباں دا خلاصہ تے نچوڑ اللہ نے اس ایک آیت چ لکھیا ہے تے پورے قرآن دی شان کیا ہوئے گی امام راضی ہویا دنیا دے اندر انہوں نے تفسیر راضی لکھی ہے امام مفسر ہویا بہت بڑا انہوں نے لکھیا ہے کہ سورت فاتحہ ایدیاں آیتاں تے 7 بن دیاں لیکن انہوں چھوٹی سورت نہ سمجھنا 7 آیتاں والی سورت انہوں نہ سمجھنا بلکہ کمال کے اے سورت کمال ہے کہنے لگے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ العظیم ایک پاسے 113 سورتاں بن دیاں اللہ نے 113 سورتاں نو قرآن عظیم نہیں آکھیا سورت بقرہ دے 40 رکوع بن دن سورت بقرہ نو اللہ نے قرآن عظیم نہیں آکھیا سورت آل عمران نو اللہ نے قرآن عظیم نہیں آکھیا سورت نساء نو اللہ نے قرآن عظیم نہیں آکھیا سارے قرآن نو اللہ نے قرآن عظیم نہیں آکھیا صرف ایک سورت نو اللہ نے چھوٹا قرآن نہیں بلکہ بڑا قرآن آکھیا ہے او سورت کیڑی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امام راضی فرماندن 7 آیتاں والی سورت ہے اور ایک رکوع ہے سورت دا فرمایا اگر کوئی علامہ اگر کوئی مفتی اگر کوئی محدث اگر کوئی مفسر علمی انسان یا کوئی شیخ الحدیث سورت فاتحہ دے وچوں مسائل اخذ کرن تے آوے حقلی سورت فاتحہ دے اندر میرے رب نے 10,000 مسئلہ بیان فرمایا تعالیٰ کہندہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ العظیم کتنی کمال سورت فاتحہ ہوئے گی اگے چلیے سورت فاتحہ دے 13 نام نے 13
تیرا نام، سورۃ فاتحہ میں کتنے نام ہیں؟ تیرا نام جس چیز دے نام زیادہ ہونگے ان دی شان بھی دنیا آخرت زیادہ ہوئے گی۔ ہونے دی دلیل اگر پھر سمجھے، یہ بھی گل سمجھانی پاؤنی۔ پیارے دوستو، میرے سونے نبی دے ذاتی دو نام نے، ایک نام احمد جڑا رب نے سمانہ دے رکھے ہے، تے ایک نام محمد جڑا مکے شہر چ رکھیا گیا ہے۔ باقی سارے نام پیارے نبی دے صفاتی نے، کچھ نامہ دا تعلق حدیث نال ہے، کچھ نامہ دا تعلق قرآن نال ہے۔ یا ایوہ المزمل ایک قرآن نال ہے، یا ایوہ المدثر قرآن نال ہے، اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یاسین کچھ میرے نبی دا نام جنہ دا تعلق قرآن نال ہے، کچھ میرے نبی دا نام جنہ دا تعلق حدیث نال ہے، تے پیارے نبی دا نام 99 نہیں نے۔ 175 نام میرے نبی دے بندے نے کسی شخصیت دے، 175 نام نہیں، سب تو زیادہ میرے نبی دے نام نے، تو سب تو زیادہ شان بھی میرے مصطفیٰ دیئے۔ اللہ میرے نبی پاک نو اللہ نے 14 طبقوں دا بادشاہ بنایا، نبیوں دا بادشاہ، صحابہ دا بادشاہ، حوض کوثر دا سردار، او جنتاں دا سردار، دنیا دا سردار، مشرق دا سردار، مغرب دا سردار، شمال دا سردار، جنوب دا سردار، او میرے پیارے بھائیو ہر شے دا سردار آمنہ دا سونا لال ہے۔ ان دی وجہ کی ہے کہ پیارا نبی دے رب نے نام بڑے لکھے نے، جس ذات یا جس چیز دے نام زیادہ ہونگے ان دی شان بھی بہت زیادہ ہوئے گی۔ میرا نبی چلے دے قرآن بنے، پیارا نبی سمے دے قرآن بنے، سونا نبی اٹھے دے قرآن بنے، گرمیاں اس سمے دے قرآن بنے، سردیاں اس سمے دے قرآن بنے، بدر چجاوے دے قرآن بنے، احد چجاوے دے قرآن بنے، حنین چجاوے دے قرآن بنے، مدینے جان دے قرآن بنے، اور معراج جان دے قرآن بنے، واپس آن دے قرآن بنے، مکیوں جان دے قرآن بنے، غارہ جان دے قرآن بنے، واپس آن دے قرآن بنے، امی عائشہ دے حجرے جان تے قرآن بنے، زلفاں کھولے قرآن بنے، منہ چ بولے تے قرآن بنے۔ گل ایک تانوں سناواں، جے سبحان اللہ اڈواس پڑھ لو، گل بڑی کمال آئے گی، تیرے دل تے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے اچھی بولو، جلسے دا ماحول نہیں پر بڑا لینے کوئی نہیں تو جو چاہی دیئے پیارے ہو۔ اسمان تو جدو سورت نازل ہوئی ہے، قرآن مجید میں سورت نازل ہوئے
تو سونے نبی دی صورت بندی ہے اگلی گل تیری سبحان اللہ چاہ اچھی جدو پیارے ہو میرا نبی قرآن پڑھدا ہے تو سونے محمد دی سیرت بندی ہے ساڈا عقیدہ نوٹ کرو وہابیاں نو ساری عمر برا کہندے ہو نا ساڈا عقیدہ نوٹ کر لو میرا محمد قرآن ہے تے قرآن محمد ہے میرا محمد قرآن ہے تے قرآن محمد ہے فرق یہ قرآن علم دا خزانہ ہے محمد عمل دا خزانہ ہے آئے آئے کوئی سمجھ شریف آئی ہے کہ نہیں آئی تو انہوں آؤنی بھی کوئی کدی صد ہوتا آوے پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے قرآن ہدایت بھی ہے قرآن غذا بھی ہے قرآن حیات بھی ہے قرآن قبر دا ساتھی بھی ہے قرآن قیامت والے دن اللہ جج ہوئے گا قرآن تیرا وکیل ہوئے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنِ قرآن کہے گا اللہ آئے تیرے بندے میں نو سن دے بھی آن میں نو پڑھ دے بھی آن مناتُهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ میں رات نو انہاں نو جگائی رہندا اے جاگ کے قرآن پڑھ دے رہندے آن او میرا سونا اللہ آج میں اندہ وکیلاں اندہ شفیقاں اور اندہ وقت میں شفارشیاں اللہ دے جا قرآن تیری شفارش نو منے آگے آئے قرآن بندن پکڑے گا داخل الجنہ جنت میں داخل کرے گا پیو تیرا کم نہیں آئے گا امی کم نہیں آئے گی بھائی کم نہیں آنگے رشتہ دار کم نہیں آنگے بیلی سجن کم نہیں آنگے بینک بیلنس کم نہیں آنگے کوٹھی مربے کم نہیں آنگے تیری بادشاہی کم نہیں آئے گی قرآن نال یاری لالو قرآن قبرچ بھی کم آئے گا ایک تھوڑا لے کے فرشتہ مارن واسطے آئے گا سامنے قرآن دی سورت کھڑی ہو جائے گی سورت ملک آکھے گی میں مارا نہیں دینا کیونکہ قرآن دی سورت پڑھدا رہا ہے قیامت والے دن اس بندے نو اللہ جہنم نو داخل کرے گا تھوڑی جی مار دے گا تھوڑی جی سزا دے لگے گا سورت ملک کھڑی ہو جائے گی اللہ میں نو جاوڑ نہیں دینا اللہ دا تھوڑا جا کھٹی وڑ دے انہیں غلطیاں بھی کی ہوئی اللہ رات دا ٹائم اللہ تھکاوٹ بڑی آئی اللہ پریشان بھی بڑا اللہ بیمار بھی بڑا اللہ رات نو نیند بھی بڑی آئی پر ضرور سورت ملک پڑھدا رہا ہے اے اللہ میں تیری سورت قرآن دی ہاں کے نہیں فرمایا تو میری سورت ہے اللہ پھر آج میری گل من لویں تے کیڑی میری قدر ہو جائے گی اللہ دا جا سورت ہے اس نو اپنے نال جنت لے جا اگر سورت ملک دی رات نو تلاوت نہ کردا تے میں نو ضرور جہنم میں داخل کرنا سی اللہ اکبر پیارے دوستو قرآن حیات بھی ہے حجاج بن یوسف 1.25 لاکھ مسلمانہ دا قاتل ہے 10,000 صحابہ دا قاتل ہے اور حجاج لوگاں دیا گردنہ کٹ کے فٹ بال بڑھا کے شگل کر دے ان دے آن انہیں ایک دن اے شگل کی دا میری سمجھ ساری آ رہی میری جو بول رہے ہیں کہ نہیں آ رہی اچھا
چلو ماشاءاللہ حجاج بن یوسف نے شغل کر دیا ہویا قرآن دے کاری نو پکڑیا جیلے بند کوئی گناہ نہیں کوئی قصور نہیں ایویں شغلن مزاقن انہوں جیل بند کر دیتا گیا تاڑا مار کے چابی اپنی جیب تے جی میں بادشاہ دے ٹور ہوندے وہ ٹور تے چلا 18 دن گزر گئے کیا ہے 18 دن گزر گئے 18 دن گزر گئے 18 راتاں گزر گئیاں خیال آیا بے قصور کاری قرآن نو میں جیل سٹ آیا سپاہیاں نو جلدی دوڑاندا ہے حکم دیندا ہے پہلے قبر تیار کرو پھر کفن تیار کرو 4 پائی لے جاؤ فلاں جیل دا فلاں کمرہ چابی پکڑو تو ایک لاش ملے گی کاری قرآن دی انہوں دفنا دے ایویں انہاں کیتا جدو دروازہ کھولیا گیا سبحان اللہ ایڈوانس پڑھ سکتے ہو کہ نہیں تھوڑی جو اچھی پڑھ لو تے کی حرج ہے اوڈی اچھی پڑھ لو جیڑا اچھا خدا ہے اوڈی اچھی پڑھ لو جیڑا اچھا مصطفیٰ ہے اوڈی اچھی پڑھ لو جیڑا اچھا قرآن ہے قرآن غذا بھی ہے حیات بھی ہے او پیارے ہو قرآن کمال کتاب ہے جدو دروازہ کھولیا بندہ فوت بھی نہیں ہویا تے کمزور بھی نہیں ہویا فوت بھی نہیں ہویا 18 دن تے 18 راتاں گزریاں بکھیاں کوئی روٹی نہیں کوئی پانی نہیں کیسی راتاں گزریاں بھکھا بھی نہیں ہے پیاسا بھی نہیں ہے تے لاگر بیمار بھی نہیں ہے کمزور بھی نہیں ہے خوش باش ہے ہسدا پہ ہے او سپاہیاں کیا فوراً انہاں کفن لکا لیا کہ دل پیڑا نہ ہو جائے کفن لکا لیا گیا آدل حجاج بن یوسف بادشاہ تو بلا رہے چلے گئے بادشاہ ویکھ کے اس زندہ کاری نو حیران ہو گیا آدھا یار تو مریا نہیں ہے تیری تے قبر بن گئی ہے آدھا میں مریا نہیں کیوں نہیں مریا ہے آدھا جدو بھوک لگ دی آئی قرآن شروع کر دا بھوک چلی جاندی جدو پیاس لگ دی آئی قرآن پڑھ دا میریاں پیاساں بھی چلیاں جاندیاں آئے ویکھ لو میں کمزور بھی کوئی نہیں میں بیمار بھی کوئی نہیں مینوں پریشانیاں بھی کوئی نہیں میں حامی حیات تے میں حامی صحت مند 18 دن جڑا بکھا روے تے حالت ہوندی خراب نہ ہوئے ایمان نہ دس قرآن کمال کتاب ہے کہ نہیں آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن ہو گیا پانی نہیں ملیا 40 دنوں تو بعد شہادت ملی ہے خواب آیا میرے نبی پاک دا کہنے لگے او پیارے عثمان 40 دنوں دا جڑا روزہ رکھے آج افطاری صدیق نال عمر نال پاک مصطفیٰ نال تیری جنت جو ہوئے گی 40 دن پانی نہیں ملیا عثمان بھی حیات رہا ہے او پیارے ہو کیا کمال ہے پوچھا گیا عثمان 40 دن جو پانی نہیں ملیا تے کیویں زندہ رہا ہے آدھا قرآن دی تلاوت کر کر کے زندہ رہا ایک کمال کتاب کوئی نہیں پیارے دوستو جیڑی ذات قرآن مجید نو بھیجن والی ہے اللہ دی ذات او بھی لا ریب ہے
جو قرآن فرشتہ لے کے آیا جبرائیل او فرشتے جو لا رہے بے جیڑے نبی تے قرآن آیا او سارے نبی جو لا رہے بے جیڑی امت قرآن آیا او امت ساریاں امت جو لا رہے بے او جنہ شہر قرآن آیا او شہر لا رہے بنے تجد سینج قرآن اتریا او بچیو تسی ساری دنیا جل شان دے اعتبار نال لا رہے بو کون آدھا ہے مولوی نہیں آدھا کاری نہیں آدھا خطیب نہیں آدھا علامہ نہیں آدھا سنی نہیں آدھا وہابی نہیں آدھا دیوبندی نہیں آدھا بریلوی نہیں آدھا شیعہ نہیں آدھا امیر نہیں آدھا غریب نہیں آدھا نمبردار نہیں آدھا ایم پی اے نہیں آدھا ایم این اے نہیں آدھا وزیر اعلیٰ نہیں آدھا وزیر اعظم نہیں آدھا ملک دا صدر نہیں آدھا 14 طبقہ دا بادشاہ آمنہ دا سونا لال فرماندر جن دے سینہ قرآن ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ساری دنیا چلا ریب نے دو جماعتاں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھان تین مقامات قرآن والے دی اللہ نے شان بیان کی تھی ہے نمایاں شان عالم دنیا دے اندر قرآن والے دا شان بہت ہے حضرت عمر دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارا عمر کون عمر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جیسا کی طاقت ہو اڑا دوں گا بس روز کا کفر کا جو نواب آیا جو چاہی دیئے شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا اے عمر ہے کدیو دور بھی آیا سی آدھے میں نبی پاک نو شہید کرنے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں مسلمان بنائی جاندن قرآن پڑھ رہے آن آمنہ دے سونے لال اے مگر تلوار لے کے کھلے ہو گئے آن پیارے نبی دا قرآن سن دیا جمدہ جم گیا کون عمر میں شہید کاری دینا ہے سنتا لوا مزہ بڑھا رہے قرآن اتریا جو عربی بولی چاہ ایک گل موچو نکل گئی موچو نہیں دلچ گل نکلی دلچ آدھا کیڑا وڈا محمد پاک شاعر تو میرے نبی اس وقت ان آیتہ تے آگئے وَمَا ہوا بھی قولی شاعر لوگوں میں نو شاعر نہیں سمجھنا میں شاعر نہیں ہوں
ان دے دل خیال ہے عمر دے میں اچھی بھی نہیں بولے تو دل دی گل پوچھ لئیے عمر آندہ سوچی پہ گیا کہ اے محمد پاک کہن بڑا ہے اگلی آیت آ گئیاں وَلَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ لوگو میں شاعر بھی نہیں تو میں کائن بھی نہیں إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ نہ میں کائنہ نہ میں شاعرہ پیارے دوستو جڑا عمر نے کیا سی کہ شاعر و شاعری ہو رہی ہے کچھ قرآن دے مقام ہی ایسے ہیں کیوں جی کچھ قرآن دے نا مقام ایسے ہیں شیران دے ویچ بھی نا ایک حرف اینڈ تے جاندہ ہے نا ایک حرف اور مثلا میں تو انہوں ایک شیر پڑھ کے سناؤں گا تھکڑا ہی آؤتا ہے میں انہوں باب آگے ہوں ٹور پہ کی ٹائم ہو گئے بس صحیح ہے دو تین مثالہ دے ہوں امی عائشہ فرما دین میرے گھر نبی پاک رام کی تطرات اور بدل چھا گئے بدلنا دے بچو بیر چمک نکل دیئے امی عائشہ فرما دین میں نات پڑی نبی پاک دا چہرہ وے کہ اذا نظر تو الہ اسرت وجہ ہی برکت کا برک العارض المتحللی بار بار میں بدلن ویکھیا بدلن دی چمک بڑی تیز ہے جدو آمنہ دے سونے لال دے چہرے نو ویکھیا تے بدلن دی چمک ناڑو مصطفیٰ دے چہرے دی چمک زیادہ ہے اے شعر عربی دا ایک کوئی وزن آئے گا اے میں پیارے بھائیو پنجابی دا شعر ہوئے واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین جاننا دیکھے جنت چ اپنے گھر بنا گئے جاننا دیکھے جنت چ اپنے گھر بنا گئے کربلا دی سرزمین تے کیویں رب منا گئے شانہ سب ودا گئے رتبے آلہ پا گئے واہ حسین شاہ حسین ایک ایک حرف آ رہے ہیں اینڈ تے اس سے طرح کوئی پنجابی دا شعر ہوئے یا اردو دا شعر ہوئے ایک جملہ اینڈ تے آ رہا ہوندہ ہے ایمیں قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے کچھ صورتاں اس طرح نازل فرما چھڑیاں یہ جو لگ دے جی میں رب نے موتی شعرہ جو پرو چھڑن حالانکہ قرآن شعر و شاعری نہیں قرآن شعر و شاعری نہیں اور میں ایک سورت پڑھوں گا تجھے آپ اندازہ کر لینا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہر آیت دے آخر تے ایک حرف آ رہا دال ایک اور قرآن دی سورت پڑھوا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ہر آیت ایک حرف آ رہا ہے ایک اور سورہ سن لو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک اور سورت میں اللہ دی قسم جڑی گل کراں گا نا ان دی دلیل دیاں گا یہ دلیل نہ دے رہا ایک سورت اور سن لو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آ رہا ہے ایسے کی آ رہا ہے لا ایک اور سورہ سن. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہاں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. ایک کو وزن آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ہر آیت دے آخر تے ایک کو بات ایک کو ہاں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عمر نے جیڑی گل کہہ چھڑی ہے نا بھائی کسے حد تک کیونکہ ترتیب قرآن دی سن کے نا تیاد ہے بڑا شاعر نبی پاک ہے. تو نبی پاک نے فرمایا میں بھی شاعر نہیں یہ قرآن بھی شعر و شاعری نہیں لیکن ترتیب کچھ صورتاں دی کمال ہے. اور مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها پوری صورت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. No. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. والعصر را یہ نہ را والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شمار ہے مقام ہے قرآن جنہ دی ترتیب ایک کی جا رہی ہے. قرآن دی جو اللہ نے تحریر بنائی ہے نا یہ دی کتابت بھی کمال قرآن دی شان بھی کمال. آخر تے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اے نبی پاک دا او شگرد صحابی ہے جنہوں 5374 حدیث زبانی یاد آئی. یہ جاندے ہی نہیں آنے نہ دا کاروبار ہی کوئی نہیں سی نہ دا کاروبار کسی طلب حدیث بیٹھے رہندے نبی دے قدماں وچ. انہوں 5374 حدیثاں دا اے حافظ بنیان. پھر اگلی گل سن لو میرے امیر صاحب بیٹھے اسلم صدیقی صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب ہیں بہت بڑا علمی انسان ہے. میں تو انہوں عام جا بندہ سمجھدا پر میں ہن پتہ لگا ہے کہ یہ ڈیرے دار بھی ہیں یہ نمبردار بھی ہیں ساڑی جماعت دے نمبردار ہیں پورے ضلع دے اگے بھی ہیں ہن زیادہ ماشاءاللہ اللہ نے عہدہ بھی دے چڑھیا ہے اور ضلع دے امیر بھی ہیں ساڑے غریباں دے نمبردار بھی ہیں اور علم دے اعتبار نال علامہ صاحب بھی ہیں کیونکہ اسی پڑھے ہیں پاکستان دے درساں دے اے مدینے پاک جو پڑھ کے آن سبحان اللہ نہیں پڑھنی چاہیے نا. صحت والی ایمان والی عزت والی ٹور والی اسلم صدیقی صاحب نو اللہ عمر دے. پیارے بھائیو وہ گل کیڑی کرو سی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جن دے دل وچ اتنا بڑا حدیث دا ذخیرہ موجود ہے. پھر اگلی گل سنو ساری عمر بھلیاں نہیں زندگی مکن والی ہے چاند منٹاں تو بعد دنیا تو
ابو ہریرہ جاؤ ہے موت دی کشمکش ہے عمر بھی وڈیری ہو گئی ہے دماغ ایسا زبردست اللہ نے دیتا سی 5374 حدیثیں جو ایک بھی بھلی نہیں ساری عمر آخری دن بھی لوگوں نے پوچھیا ابو ہریرہ کوئی حدیث بھول گئی ہے جڑی نبی پاک کو یاد کی تھی آئی آدھا اللہ دی قسم آج بھی ساریاں یاد لے آئے ہائے ابو ہریرہ میرے نبی نو کہیں دن سونے نبی جی ایک نصیحت کرو میں عمل کرنا چاہنا میری آخرت بن جائے پیارے نبی نے فرمایا چھوٹی نصیحت کرا یا بڑی کرا کہنے لگے جی بڑی کرو فرمایا قرآن پڑھیا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر ابو ہریرہ کہنے لگے میں ساری عمر قرآن پڑھدا بھی رہا تے قرآن پڑھاندا بھی رہا پر مینوں ملے گا کی تے سبحان اللہ چاہیے پھر میں دسنا پہ کی ملے گا قرآن والا آئے جڑا بچے قرآن دے حافظ ہو گئے ہو سن لو قرآن پڑھا قرآن پڑھان والے نے بھی موت ہونی ہے کہ نہیں قبر بڑھنی ہے نا ابو ہریرہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھدا رہویں قرآن پڑھاندا رہویں جدوں تینوں موت آئے گی تیری قبر تے روزانہ 70,000 فرشتہ آ کے قیامت تک دعاواں کردا رہے گا آئے 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 جے قرآن یاد کرن دے نتیجے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کوئی فرشتہ رب دا نافرمان نہیں ایک فرشتہ بھی دعا کرے او بندے دی دنیا آخرت دے بیڑے ترویندن تے جنو روزانہ 2.5 لاکھ فرشتہ دعا دے بنا رہے ہیں کیا کمال ہے قرآن والے دی شان بڑے بڑے لوگ فوت ہوئے پین قبران چ گئے پین قرآن دے کاریاں تے فرشتے امدے جے اور کتے نہیں امدے جے تسی دعا قرآن دے کاری دی قبر تے منگو تے باویں نہ منگو فرشتے ضرور آ کے مانگ رہے 5 جماعتاں ایسین کے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی ساری دنیا نو قبر دی مٹی کھا جائے گی ہائے چہرے کھا جائے گی ہاتھ کھا جائے گی سینہ کھا جائے گی ہڈیاں کھا جائے گی کمر دے اندر ہریڑ دی ہڈی ہے وہ بھی کھا جائے گی ایک منکڑا باقی بچ جائے گا جن دے تو دوبارہ بندے اللہ بنائے گا سب نو قبر کھا جائے گی سنیاں نو وہابیاں نو بریلویاں نو دیوبندیاں نو عربیاں نو عجمیاں نو کاڑیاں نو گوریاں نو چودھریاں نو غریباں میراں نو قبر مٹی نال مٹی بنا دے گی پر ایک 5 جماعتاں دنیا دے وچ ایسیاں جویں دفنایا جان گے اوویں اٹھائے جان گے پہلی جماعت انبیاء دی ہے جو نبی جویں دفن ہوئے اوویں اٹھائے جان گے دوسری جماعت صحابہ دی جویں دفنائے گئے اوویں اٹھائے جان گے تیسری جماعت شہداء دی لیکن شرط ہے کہ شہادت قبول ہوئے اگر قبول نہ ہوئی پھر کوئی مول نہیں تو جے قبول ہوگی شہادت جویں شہید دفنایا جائے گا اوویں اٹھایا جائے گا اور چوتھی جماعت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہ دے ولیاں نو جویں دفناؤ گے اوویں اٹھائے جان گے ولیاں نو جڑا نہیں مندا میں انہوں بھی مسلمان نہیں مندا پر ولیاں نو مننا وڑیاں نو نہیں مندا وڑیاں نو ایک وڑا بھی ہوتا جے شاید انہوں لبے سن کے ہی کئی ولی اللہ ہوندن تے کئی وڑے بھی ہوندن ساڑھے رنگے وڑے انہوں نہیں مننا چاہی دا تے ولی نو تے مننا چاہی دا ولی دا ادب کرنا چاہی دا ولی دا احترام کرنا چاہی دا ولی نو عزت دینی چاہی دی ہے او ولی کو لو جا کے دعا کروانی چاہی دی ہے کیوں او ولیاں نے کمائی اتنی کیتی ہے کہ اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کردہ او پیارے ہو جڑی ولیاں دے پیران تھلے جتی ہے اس جتی دے تھلے جڑی مٹی ہے یاسین بلوچ او
اس مٹی نو اکھاں دا سرما مندا ہے ولیاں دی شان اتنی ہے کہ ولی قبر جویں دفنایا جائے گا اوویں اٹھایا جائے گا والے دی شان ہے جدوں شہید ہوئے میدان احد صحابہ کرام پیاریو نبی دا زمانہ ہوئے صحابی شہید ہوئے بھی صحابی اگر ہوئے محمد دا صحابی شہید ہویا ہوئے مدینے دے یعنی احد دی لڑائی دے اندر جنگ دے اندر لیکن نہ رتبہ ہے فرمایا اسی چند قبریں بنائیں کیویں دفناویے ایک قبر دے اندر دو تین چار ساتھیاں نوں دفنانا ہے میرے نبی نے فرمایا اور جڑا صحابی ہے تے شہید بھی ہے قرآن دا قاری بھی ہے انہوں سجے پاسے پہلے رات رکھو قرآن والے نشان رکھو پہلے قرآن دا قاری قرآن دی وجہ نال شہادت سختی ہو گئی ہے پر قرآن والے دا رتبہ ہر جگہ تے رب نے بلند کیتا ہے سبحان اللہ آج میں دنیا دے اندر سن لو مدینہ شہر خالی ہو گیا صحابہ جانتے چلے گئے عمر دا دور سی حضرت عمر کو چلے شام کے میدان جا کے کہ مدینے دا گورنر کون ہے فرمایا ابن عبدہ فرمایا ابن عبدہ کون ہے حضرت عمر کو جواب ملیا او تے غلام ہے تے سر پڑ کے بیٹھ گئے اکھاں نال ہو گئیاں غصے نال ملے ہو گئے کہنے لگے ہائے کتنا دور بھی خط نہیں حقیر ہونا چاہیے ایڈا وڈا مدینہ شہر میرے نبی دا شہر تے تسی اوتے غلام نو گورنر بنا کے آئے ہو تانوں کوئی آزاد نہیں ملیا حضرت انہاں نوں کاوڑ کھا گئی ہے گل سن کے پیارے عمر نوں جواب آیا جن دے نال عمر بالکل ٹھنڈے سیت ہو گئے فرمایا اے امیر المومنین گل ٹھیک ہے غلام بن گیا ہے گورنر بن گیا ہے مدینے دا غلام اے گل ہے تو ٹھیک فرمایا کیوں بنے ان دے سینے دے اندر قرآن ہے حضرت عمر نے حدیث پڑھی گئی یعنی امیر المومنین امیر مطلب ساڑھے امیر صاحب نے جنہی پڑھی ہے وہ آیت میرے عمر نے پڑھی کہنے لگے واقع والے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما نکیاں نکیاں جماعتاں نوں تے نکے نکے لوگاں نوں قرآن دی وجہ نال رب بلندی عطا کردا ہے اے غلام تے مدینے شہر دا گورنر ہے تے کیوں ہے اچھی طرح ہر جگہ تے قرآن عزت قیامت دا دن رہے گا آج جڑے شیخ صاحب دے بچیاں نے پڑھا ہے فاروق صاحب شیخ صاحب دا فاروق صاحب نو ایک سونے دا بیڈ روم ملے گا سبحان اللہ سونے دی تاراں دا بنیا بیڈ موتیاں دا بنیا تاج ملے گا سبحان اللہ اللہ کے فاروق صاحب نے کیڑی محنت کی ہے بال محنت کرتا ہے بچہ ہوندا نیند بچہ اپنی خراب کرتا رہا سوٹیاں استاد کو بچہ کھاندا رہا مسجد دیاں روٹیاں بال کھاندا رہا دال نے سمجھی کی سکی ساڑی او پیارو محنت بچہ کردا رہا ہے تاج فاروق کو ملدا پے سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو سبحان اللہ ساڑھے ایک شہر کا بندن تار مل جائے تو تھوڑا تکلیف ہو گئی کچھ ہی ہو گئی سبحان اللہ بندہ میں بیٹا بہت بھی بڑھا کے اڑا لے تو جو کریا تو جو فاروق صاحب کو تاج ملے گا موتیاں دوڑے ہویا ایک تاج دا جو موتی ہوئے گا وہ سورج دی چمک نالوں بھی زیادہ ہوئے گا سبحان اللہ تے کئی موتی لگے موڑ گئے پوچھے جائے گا او شیخ فاروق صاحب اتنی بڑی شان کتھوں پائی آتا ہے محنت میری کوئی نہیں بس ایک طرح بیٹھا سی کر تے میں فیصلہ کر لیا میں حکم کر چھڑیا ہو بیٹا تو حافظ قرآن پڑھنا بس ایو گل کی
قرآن پائی گیا وہ کی رتبہ ملے گا آیا دیس میں وہ پڑھتا پیسا اللہ نے پڑھتا جا تے چڑھتا جا زبان لینا دی چلی گئی ہے شہر نالے تو باہر کے نہیں جتے ہے ہی کوئی نہیں میں مل گئی کوئی نہیں سبحان اللہ اور یہ سڑیا کرو چاہتے نال تسی کیوں مونگے کے بڑھ کے بیٹھے ہو اچھی بول لو